تو دین اسلام سے تعلق رکھنے والے یا اس سے نسبت رکھنے والے جب رد عمل کی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ گروہ بن جاتے ہیں، اور دین اسی گروہیت سے نکالنے آیا ہے۔ ہر دور کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتی اس لیے کہ اس سے پہلے دور کے اندر ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، گروہیت کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اس جھگڑے کی فضا کو ختم کرنے کے لیے نبی آ جاتا ہے۔ اس کی دعوت کا بنیادی مقصد یہی ہوتا کہ سوسائٹی کو اس گروہیت سے، اس رسمیت سے، اس رد عمل سے، اس جھگڑے سے، اس تنازع سے اس کو نکالا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اگر اس سوچ پر اگر آپ چلیں گے تو دنیا کے اندر کبھی بھی صاحب ہدایت نہ آتے، پھر رد عمل چلتا رہتا ہے، جس کی طاقت بڑھ جائے گی دوسرے کو مغلوب کرتا رہے گا۔ جس کی سوچ بلند ہوگی، جس کی سوچ کل انسانیت کی ہوگی، اس کی حکمت عملی اسی کے مطابق بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہاں پر یہ نفسیات تو بہت زیادہ تھی، جس کو آپ قبائل کی نفسیات کہتے ہیں، کہ ایک خون بہانے پر کئی کئی لوگوں کا خون بہتا تھا اور معاملہ نسل در نسل چلتا تھا۔ اس نفسیات میں آ کر آپ نے وہ پیغام دیا، اس نفسیات کو آپ نے ختم کر دیا۔ تو تبھی وہ لوگ اس دنیا میں جو ایک قبیلے کا نظام نہیں چلا پاتے تھے، ان نے پوری دنیا کا نظام چلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں، اپنا تجزیہ کرتے ہیں، جس کو احتساب نفس کہتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر، تم وہ شخص ہو کہ تم سے اپنے باپ کی بکریاں صحیح طور پہ نہیں چرائی جاتی تھی، تمہیں ہر روز تمہارا باپ خطاب بکریاں دیتا تھا کہ جاؤ ان کو چرا کے لاؤ، تم بکریاں لے جاتے تھے، شام کو ریوڑ آتا تھا تو حضرت عمر کے جو والد خطاب ہیں وہ ان بکریوں کو ٹٹولتے تھے، اور اس کے بعد پھر کہتے عمر تم نے آج بھی ان کا خیال نہیں رکھا، یہ اسی طرح بھوکھی جیسے گئی تھیں، اور کبھی زیادہ غصے میں آ جاتے تو اپنی بیٹی کی خبر بھی لیتے تھے، مارتے بھی تھے۔ تو حضرت عمر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خطاب کے بیٹے، تم سے تو بکری نہیں چرائی جاتی تھی، اور آج تم اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ بنے ہوئے ہو، اتنی بڑی سلطنت کا نظام چلا رہے ہو۔ یہ ہے تربیت دین کی، کہ ان میں کل انسانیت کی فکر اور صلاحیت منتقل ہو گئی، اور اس سلطنت کے اندر صرف مسلمان نہیں بستے، غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ غیر مسلم بھی ایک مذہب کے نہیں ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی بھی ہیں، اس میں لامذہب بھی ہیں، اور ان تمام لوگوں کو اس میں عدل دیا جا رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ جو سلطنت سے باہر لوگ ہیں وہ پناہ لینے کے لیے سلطنت کے اندر آتے ہیں۔ تو عدل تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں تمام افراد کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہوتی ہے۔ گرجا گھر بھی آباد تھے، آتش کدے بھی آباد تھے، یہودی عبادت گاہیں بھی موجود تھیں، ان کے معاشی حقوق بھی محفوظ تھے، معاشرے کے اندر ان کو امن بھی فراہم تھا۔
تو ایک دینی معاشرہ در حقیقت کل سوسائٹی کا نمائندہ معاشرہ ہوتا، وہ جنگ و جدل کا معاشرہ نہیں ہوتا، اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ اس نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، اس کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے، اور پھر ہمیشہ وہ ظلم کرنے والے کو ظلم کی سزا دیتا ہے، اس کی قوم کو کبھی سزا نہیں دی جاتی۔ کیا قیصر کو فتح کرنے کے بعد، اس کا نظام ختم کرنے کے بعد، اس شامی علاقے کے اندر کشتوں کے پشتے لگے تھے، عوام کا قتل عام ہوا تھا؟ کسریٰ کو فتح کرنے کے بعد ایران کے اندر خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں؟ کوئی واقعہ موجود نہیں۔ جو بھی جنگ ہوئی میدان میں ہوئی، لڑنے والوں کے ساتھ ہوئی، فوج کی فوج سے لڑائی ہوئی۔ اور آج دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ متاثر ایک عام آدمی ہے، سویلین آبادی، اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی معاشی ناکہ بندی کی جاتی ہے، اس کا پانی خراب کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر جنگ اس چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس طریقہ کار میں ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ایٹم بم چلائیں گے تو ہم بھی چلا دیں گے۔ اس سے متاثر کیا فوج ہوتی ہے؟ اس سے کون متاثر ہوتا ہے؟ عام آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ کب سے مذہب کی سوچ بنی کہ ہم اس بنیاد پر ہمارے ہاں باتیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر ہم تقریریں کرتے ہیں، اس بنیاد پر ہم نعرے لگواتے ہیں؟ تو اس کا نہ تو انسانیت سے تعلق ہے، نہ کوئی دین سے تعلق ہے۔ تو دین کی جو سوچ ہے وہ تو اس طرح کی گروہیت سے انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے، اور وہ اس بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کرتی۔